أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. آج ہمارا تراوی کا سپارہ یہاں سے شروع ہوگا، یعنی 9ویں پارے کا آخری رکوع اور 10واں پارہ مکمل. یہ ابتدا ہو رہی ہے سورہ انفال سے، درمیان میں سورہ توبہ شروع ہوگی اور وہ سورہ توبہ چل رہی ہوگی کہ 10ویں پارے کا اختتام ہوگا. سورۃ الانفال، انفال نفل سے، نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو. جب اسلام اور دشمن کی مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کوئی نقصان ادھر سے ہوتا ہے، کوئی نقصان ادھر سے ہوتا ہے. تو جو مال چھوڑ کے دشمن بھاگ جاتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو اس مال غنیمت کے حوالے سے کچھ معاملہ ہوا تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانفال رکھا گیا. تو غزوہ بدر کا واقعہ وہ اس سورۃ الانفال میں پوری مختلف مواقع پر مختلف جگہوں پہ پھیلا ہوا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اتارا تو جو شیطان تھا وہ بھی عکاشہ بن محصن کی شکل میں کفار کے لشکر کے ساتھ تھا. جب اس نے دیکھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، کیونکہ شیطان تو جنات میں سے تھا، اس کو نظر آتے تھے فرشتے، تو عکاشہ بن محصن اپنے لشکر کو لے کے بھاگا اور نکل گیا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. اس طرح کے اور بھی واقعات. غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا بڑا غزوہ تھا، چھوٹے غزوات پہلے بھی ہوتے رہے، بعد میں بھی ہوئے، لیکن بڑا غزوہ جو تھا وہ غزوہ بدر تھا. نبی علیہ السلام ابو سفیان کے قافلے پر اٹیک کرنے کے لیے مدینے سے نکلے تھے. ابو سفیان کا قافلہ تو دوسری طرف سے چلا گیا اور ابو جہل اپنا قافلہ لے کے 1000 کا لشکر جرار لے کے وہ پہنچ گیا جو کیل کانٹے سے لیس تھا. تو مسلمان چونکہ اس سے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی بھی تھی، لیکن بے سر و سامانی بھی تھی کہ وہ تو لشکر سے مقابلے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. جو آپ کے پاس سامان تھا وہ سامان سارا محض ایک قافلے کے ورشب خون مارنے کے حساب سے تھا. ظاہری بات ہے وہ 1000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. جو سچویشن بنی اس سچویشن کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں. وہ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی لشکر جب تیار ہوتا ہے تو وہ 3 طریقے سے تیار ہوتا ہے. ایک وہ مادی اعتبار سے تیار ہوتا ہے، ایک وہ عسکری اعتبار مالی اعتبار سے تیار ہوتا ہے، ایک عسکری اعتبار سے تیار ہوتا ہے، ایک روحانی اعتبار سے تیار ہوتا ہے. عسکری اعتبار سے، مالی یا مادی اعتبار سے، اور تیسرا روحانی اعتبار سے. مسلمانوں کا یہ لشکر مالی اعتبار سے یا مادی اعتبار سے تیار نہیں تھا. مالی اعتبار سے مطلب یہ کہ کوئی مال و دولت نہیں تھا، اور مادی اعتبار سے کہ لشکر کی تعداد کوئی ایسی نہیں تھی کہ معتد بھی تعداد ہوتی جو دشمن کا مقابلہ کر سکتی. عسکری اعتبار سے یعنی کچھ لوگ ایسے ہی ساتھ چل پڑے تھے، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، کسی کے پاس تیر تھا، کسی کے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس نیزہ تھا، کسی نے ایسے ہی ڈنڈا اٹھایا چل پڑا، چلو جی ساتھ ہی دینا ہے، تعداد بڑھانی ہے، کچھ جنگ تو ہے نہیں. تو اسی حساب سے نہ زیرہ ہے نہ کسی نے کچھ اوپر باندھا ہوا ہے کہ جنگ کا ایک جیسے مقابلہ ہوتا ہے. ایک آدمی عام گاڑی لے کے ریسنگ ٹریک پہ چلا جائے تو ظاہر بات ہے وہ اس کی گاڑی تو چلے گی نہیں، کہ ٹریک کا طریقہ کاری الگ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے تیار نہیں تھے. البتہ روحانی اعتبار سے تیار تھے. چنانچہ سمجھایا گیا اگر تم روحانی اعتبار سے تیار ہو تو مادی اعتبار سے یا عسکری اعتبار سے کوئی کتنا ہی تیار ہو کے سامنے آ جائے وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ مسلمان روحانی اعتبار سے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے. چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 6 ہدایات دی اسلامی لشکر کو، مسلمانوں کو 6 ہدایات دی. اور پورے قرآن میں ہے 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا. یہ واحد صورت ہے جس میں 6 مرتبہ اکٹھا اللہ نے پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو اس میں پہلی ہدایت یا ایھا الذین آمنوا، پہلی ہدایت میدان مت چھوڑ، کچھ ہو جائے میدان نہیں چھوڑنا. یعنی دشمن کے مقابلے پہ تم نے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، تمہیں میدان چھوڑنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. چنانچہ مومن بھاگنے کے لیے نہیں ہے، مومن مقابلہ کرنے کے لیے ہے، مومن میدان چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. پہلی بات. دوسرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، جب میدان میں رہو
تو اطاعت کرنا، امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ تو پہلی چیز میدان نہیں چھوڑنا، دوسری چیز اطاعت ضروری ہے، تیسری چیز اطاعت کے ساتھ جواب بھی ضروری ہے۔ یعنی جیسے وہ کہیں ہاں ہم آپ کی بات تو مانتے لیکن یہ ٹاسک بہت مشکل ہے، نہیں، آگے سے بات نہیں کریں، جو ٹاسک دیا جائے کرو، کر کے آؤ، یہ ہدایت دی گی، زبردست ہدایت دی گی۔ اور پھر آگے چوتھی چیز، اے ایمان والو، اطاعت میں خیانت مت کرنا، اطاعت تو کرنا پورے طریقے سے جان لگا کے کرنا، ایسے نہیں کہ اطاعت میں کمی رکھو۔ پھر اس کے بعد پانچویں ہدایت، یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے؟ ان تتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ پانچویں چیز تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور چھٹی چیز آگے 10ویں بارے میں آتی ہے، اس میں پھر ہے کہ دشمن کو پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگنا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہر ہدایت 2 مرتبہ، 6 ہدایت دی، اصل میں 3 ہیں، اور ہر ہدایت 2 مرتبہ دی ہیں۔ یعنی عسکری اور مادی اعتبار سے چیزیں اللہ نے نہیں سمجھائیں بلکہ روحانی اعتبار سے تیار کیا۔ پہلا کہ میدان میں جانا تو واپس بھی آنا، یہ ذہن میں رکھنا کہ میں پلٹ کے نہیں آؤں گا، واپس آنا تو فتح یاب ہو کے آنا، جذباتی اعتبار سے تیار ہو۔ نمبر 2، اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، امیر کی اطاعت کرنی ہے، ہر لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے کرنی ہے، اس کے اعتبار سے اندر سے اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا، یعنی 3 قسم کی اطاعت۔ اور اس کے بعد اہم چیز تقوی اختیار کرنا۔ متقی رہو گے تو یہ سب چیزیں رہیں گی، متقی نہیں رہو گے تو یہ چیزیں نہیں رہیں گی۔ اس کے بعد جو اس موضوع کا اس صورت کا موضوع تھا مال غنیمت، مال غنیمت کی تقسیم بتائی اور تقسیم کی وجہ بھی بتائی، اس تقسیم کی کیا وجہ ہے۔ پھر اس کے بعد میدان بدر کا ذکر ہے، بدر کی فتوحات کا ذکر ہے، اللہ کی مددوں کا ذکر ہے۔ تو قیدی ہوئے، اور قیدیوں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا، تو وہ فیصلہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان لنبی، نبی کے لیے نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور پھر وہ ان کو اس طریقے سے آزاد کر دے۔ یہاں ایک بنیادی بات سمجھائی، کبھی بھی فیصلہ دشمن کے بارے میں، کبھی بھی فیصلہ مالی اعتبار سے نہیں کرنا۔ جب بھی فیصلہ کرنا ہے اپنی آزادی، حمیت اور غیرت کے اعتبار سے کرنا ہے۔ چنانچہ اس وقت ہمارا ملک جو فیصلہ نہیں کر پا رہا، وہ صرف اس وجہ سے نہیں کر پا رہا کہ ہم مالی اعتبار سے اپنے آپ کو نوٹس کر رہے ہیں۔ اگر غیرت اور حمیت کے اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا تو فیصلہ بالکل واضح تھا۔ اور اس قوم کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم اس قوم کا حصہ ہیں، ہماری قوم میں جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری بیماریاں نکل سکتی ہیں اگر ایک صحیح فیصلہ ہو جائے، ایک صحیح فیصلہ ہو جائے۔ جب قوم کی غیرت کو للکارا جائے گا تو گندے اور کچے لوگ تو ہوتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تو گندے کچے لوگ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، پکے لوگ سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت جو فلسطین کا حال ہے وہ آپ سب کے سامنے، لیکن ہم فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ فائنینشیل کنڈیشن انتہائی بری ہے، اور ہم جب سب ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں، ہم جناب اتنے قرضے میں ہیں، ہماری چیزیں اتنی مہنگی ہو رہی ہیں، ہمارے ملک میں اتنی بدامنی ہے، ہمارے ملک میں یہ، ہم صرف فیصلے، اللہ کے نبی کو یہ سمجھائے، فیصلہ کرنا تو فائنینشیل بیسس پہ فیصلے وقت کرنا، غیرت پر اور ملک کی حدود پر، ایمان کے اعتبار سے فیصلے کرنے ضروری ہیں، ورنہ اللہ کے نبی کے فیصلے کو اللہ نے جاری کر دیا، منع نہیں کیا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، لیکن پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ اور کیسی سخت زبان استعمال کی کہ اگر ولولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، پیغمبر عذاب عظیم آتا اگر ایسا ہی۔ اس کے بعد سورہ براءت ہے، سورہ براءت قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کے اندر بڑے اہم ترین اسباب ہیں، بڑی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبے میں آ چکے، غلبے میں آنے کے بعد حکم دیا سیدنا علی مرتضیٰ کو، جب 8 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق قافلہ حج لے کر گئے، آپ علیہ السلام نہیں گئے، اس میں بہت سی وجوہات تھیں، حضرت علی کو بھیجا، اور حضرت علی کے پیچھے یہ اعلان کرنا، براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، یہ 4 مہینے ہیں بس، اس کے بعد جزیرہ عرب خالی کر دو۔ یہ سمجھایا گیا کہ مسلمانوں کو اپنی اقتصادی حالت خود بنانی ہے، اہل کفر کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، 4 مہینے میں نکالو، یعنی ایک مسلمانوں کا مرکز ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر اہل کفر کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے،
یہ ایک عمل دخل ہے۔ پھر اس کے بعد اب ایسا ہے کہ وہ آئیں گے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اس کے اندر آپ کو داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی سمجھا دی گئی کہ آپ کے پاس کوئی مستعمن آتا ہے، مطلب کوئی ویزا لے کے آتا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اگر آپ کہیں ویزا لے کے جاتے ہیں تو اس کے کیا حقوق ہیں، اس کو بتا دیا، اس کی حدود بھی بتا دی کہ یہ کفار یہاں نہیں آ سکتے۔ آج جو معاملات ہو رہے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ سب اس کے خلاف چلتے جا رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر آگے اعلان کیا کہ ہم یہ تمہارا مرکز بنا رہے ہیں، ہم تمہیں کفار سے الگ کر رہے ہیں، ان سے کاٹ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کافروں سے نفرت کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ قاتلوا يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم۔ یہاں سمجھایا کہ دیکھو ام حسبتم ان تتركوا، تم کیا سمجھتے ہو یہ کفار تمہیں چین سے بیٹھنے دیں گے؟ ہاں، کبھی نہیں بیٹھنے دیں گے، کبھی یہ لوگ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے، اس لیے تم لوگ اپنے طور پر تیار رہو۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، کہ اہل کفر خبردار ان حدود کے اندر ہرگز نہ آئے، ان کو قطعاً اجازت نہیں کہ حدود حرم پار کریں، ان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہیں کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ چنانچہ آج کے حالات حاضرہ کو آپ حضرات مجھ سے کئی گنا بہتر جانتے ہیں، اور ہماری تاریخ کو آپ کئی گنا بہتر جانتے ہیں کہ کبھی بھی کفار، آپ دیکھ لیں افغانستان کا کیس ہے یا کشمیر کا کیس ہے یا عراق کا کیس ہے، اس میں کس ملک نے پہلے ابتدا کی؟ کہیں بھی نہیں۔ تو یہاں سارا معاملہ ظلم و ستم کا جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ہے، چیچنیا کوسوو ہے، سب تباہ و برباد ہو گیا، فلسطین تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا ہے، ہم عالمی حالات دیکھ رہے ہیں، اور عالمی حالات دیکھنے کے بعد بھی ہوتا ہے نہیں مسلمان کافر کی دوستی میں حرجی کیا مسئلہ ہے؟ ایسے اس قرآن نے لگائی تو اس کا مطلب آنکھیں نیچے کر کے بیٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو حدود بتائی، حدود کے بعد آگے غزوہ حنین کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد آگے واضح کر دیا کہ اہل کفر، اہل یہود، اہل نصارہ یہ کسی بھی طریقے سے تمہارے اعتماد کے قابل نہیں ہیں، ان کو مشیر خاص کبھی بھی مت بنانا ہے تو اپنوں کو بنانا، غیروں کو مت بنا۔ دیکھیں ایک بندہ نظریاتی طور پر آپ کے مطابق نہیں، نظریاتی طور پر آپ کے مطابق نہیں، وہ آپ کو آپ کے مطابق مشورہ کیسے دے؟ عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات۔ لیکن یہ اتنی موٹی سی بات ہمارے حکمران حضرات باہر جاتے ہیں، فائنینشیل مشورے وہاں سے کرتے ہیں، حالانکہ اب نے اکانومسٹ پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ یہ یہاں کا اکانومسٹ ہے، پوری دنیا میں مشورے دیے تھے 55 ممالک میں۔ پاکستان کے اکانومسٹ سپریم پوسٹ کے اوپر ہیں، لیکن پاکستان کے اپنے اندر معیشت کا کیا حال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آیت مبارکہ واضح کر، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے شریعت کے نفاذ کے لیے نکلو، دشمن سے مقابلہ کرو، قتال کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چپک جاتے ہو، پہلے جی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، اور طرح طرح کے بہانے بنانے لگتے ہو، تو یاد رکھنا جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں تباہ کریں گے اور تمہارے پیچھے قوم لے کر آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہمارے ہمسائے ملک میں، آپ کے سامنے ہے، اور آگے بھی بہت سی جگہوں پر ہے جس کی پیشن گوئیاں جو ہے حضرات اکابر نے کی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھو چاہے کتنی بڑی قوم ہو جائے، میں تمہیں قصہ سنا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، دو بندے تھے وہ جب مقابلے پہ تو ہم نے حفاظت کی، تم دو سے زیادہ تو ہوگی، ایک قوم ہو، لہٰذا انفروا خفافا وثقالا، تمہارے پاس دشمن کے مقابلے کا سامان ہے یا دشمن کے مقابلے کا سامان نہیں ہے، نکلو، بس نکلنا ہے تمہیں، آگے کام ہمارا ہے۔ اور کائنات نے دیکھا ہے کہ دشمن بے سر و سامان، دشمن تیر کانٹے سے لیس، اور یہ بے سر و سامان، ہاتھ میں پتھر بھی نہیں کہ دشمن کو مار سکے، لیکن اللہ نے مقابلے کی طاقت دی۔ ہمارا ہمسایہ ملک آپ کے سامنے 60 ملک مل کے حملہ کیا اور ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، اور پھر بھی آج وہ فتح یاب اور ایک عزت دار قوم ہے، اور ہم سے زیادہ ان کی کرنسی کی ویلیو ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے نظر ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، کرو مقابلہ کرو گے تب بھی عزت پاؤ گے، صرف تلوے چاٹو گے تو کچھ نہیں ہونے کا۔
چنانچہ قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، تم دشمن کے مقابلے میں نکلو تو یہ مت سمجھنا کہ وہاں نکل کے ہم لوگ مر جائیں گے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اگر موت آنی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی آنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کسی بھی طرح ہو جائے. میرے والد صاحب فوجی رہے اور 71 کی وار میں قید بھی ہوئے. ایسے عجیب واقعات سناتے ہیں کہ میدان جہاد میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہی نہیں. کتنے ناول پڑھ لیں، کہانیاں پڑھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، سب کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ کیفیت جب دشمن کا پریشر سامنے سے ہو اور آپ سوئے ہوئے یہ سامنے بڑا زڑ تیز سے فائرنگ کر رہا ہے اور سر نہیں اٹھا سکتے، نیچے فوجی سو رہے، مزے سے سو رہے، اور حیرت انگیز باتیں بتائیے، میں بتا بھی نہیں سکتا. نہیں، ایسی عجیب و غریب باتیں کہ جناب وہ وہاں سے فائرنگ کرے، یہاں پہ بیٹھ کے نہا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، بولیے تھوڑی سی سائڈ سے گزر. پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. ہم اصل میں صرف چونکہ ان چیزوں سے دور ہیں، نہ اس میدان کا مزہ چکھا ہے، تو ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور جو صاحب موقع ہیں، جنہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، وہ جانتے ہیں. چنانچہ مرض بتا کہ تمہارا مرض کیا، فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، مال اور اولاد میں لگ جاتا ہے تو اس کی محبت انسان پہ غالب آ جاتی ہے، تو انسان پھر اس زمرے سے نکل کے دوسرے میں آتا ہے. چنانچہ آگے ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، یہ یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہے اور سمجھایا گیا کہ مومن کا دوست ہوتا ہے. مومن کا نہ منافق دوست ہو سکتا ہے نہ کافر دوست ہو سکتا ہے. یہ چیزیں سمجھائی ہیں. حکم جہاد ہے. یہ سورہ توبہ کا یہ حصہ یہاں پر مکمل ہوا. آگے دوسری چیزیں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی غزوہ تبوک کے بارے میں انشاءاللہ آگے سے بارے میں اللہ سمجھ